السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وآصیلا۔ مشاہدین کرام، میری دین پسند ماؤں اور بہنوں اور بچیوں اور عزیز بچوں، امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور رتبے کی تعظیم کی جائے اور آپ کی عزت اور توقیر کی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سبھوں پر ایک بہت ہی بڑا حق ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ امت محمدیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی حقوق ہیں، ان سارے حقوق میں آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کی عزت اور احترام کرنا سب سے زبردست حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام، اولیاء اعظام، صلحاء امت اور متقی و نیکوکار لوگوں نے کیا ہے۔ آپ کی تعظیم میں، آپ کی توقیر میں، آپ کی عزت میں اللہ تعالی ہم سبھوں کو کمیاں کرنے والوں میں سے نہ بنائے اور نہ ہی ان لوگوں میں سے بنائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نام پر گستاخی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے نام پر گستاخی رسول ہوتے ہیں اور بہت ساری تعظیم کے نام پر خرافات، بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ ایسے نبی کی تعظیم کا تصور اور خیال آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے کر سکتے ہیں جس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل اور سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کے دل میں، اس کے نزدیک، اس کی آل اولاد سے، اس کی تجارتوں سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا نہ ہو جاؤں۔
اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کو آپ لوگوں نے میرے ہی درس میں سنا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر کے بارے میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کیا آرڈر اور کیا فرمان ہے ہمیں جاننا پڑے گا۔ چنانچہ قرآن کے ایک عظیم ترین سورہ کا نام سنیے، سورہ فتح، اور آیت نمبر 8 کھولیں، دیکھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور سورہ فتح کی آیت نمبر 8 پر غور و فکر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح توقیر، عزت، احترام اور تعظیم مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہ، امتیوں پر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، مبشراً، بشارت اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ 3 مرتبے ذکر، 3 رتبہ ذکر فرمایا ہے، 3 درجات، بلند ترین مقام ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے بندوں کو خوشخبریاں سنانے والے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب اور نافرمانی سے ڈرانے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا رتبہ اور مقام ہے۔ انہی تینوں رتبوں کے بارے میں جو آیت کریمہ کے اندر سورہ فتح کی آیت نمبر 8 کے اندر ذکر ہے، ان تینوں رتبوں کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طرح توقیر اور عزت کی جائے، اس طرح احترام کیا جائے، اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنے کا حق آپ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب فرمایا، اور کس لیے بھیجا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ گویا اللہ کے بندوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، ہم نے یہ رسول جسے شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، جسے خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، جسے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، تم لوگوں پر یہ فرض اور واجب ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ جس کی نبی دعوت دیتے ہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جس کی اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ، سبحان اللہ، اور تم لوگ ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر اور تعظیم کرو۔ تم اللہ کے رسول کی تائید کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور ان کے ادب میں کوئی کمی نہ کرو، ان کی توقیر کرو، تعظیم کرو، اور ان کی تائید کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل اور تحمید، پاکی بیان کرو صبح و شام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت ہی عظیم ترین احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نبی کو رسول بنایا، گواہ بنایا، خوشخبریاں دینے والا بنایا،
ڈرانے والا بنایا۔ چنانچہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے اور اللہ کے رسول کی تائید اور نصرت اور مدد کرو، ان کی تعظیم، توقیر اور احترام کرو، اور ان نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا صبح و شام 24 گھنٹہ حمد بیان کرو، پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ چنانچہ سامعین کرام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے ساتھ باادب رہنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کی توقیر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ لیکن یاد رہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بہانے سے، آپ کے ادب کے بہانے سے، آپ کی تائید اور نصرت کے بہانے سے، آپ کی توقیر کے بہانے سے اتنا تم کبھی آگے نہ بڑھ جانا کہ تعظیم رسول کا، توقیر رسول کا حیلہ اور بہانہ بنا کر اللہ کے رسول کو اس رتبے پر پہنچا دو جس رتبے کے مالک یا جس رتبے کے مستحق اور حقدار ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کی تعظیم کرو، آپ کی توقیر کرو، آپ کی تائید کرو، آپ کا ادب و احترام کرو، لیکن حاشا وکلا ایسا نہ ہونے پائے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے درجے پر پہنچا دو، اللہ کے مرتبے پر پہنچا دو، عبودیت کے مرتبے پر پہنچا دو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے رتبے پر پہنچانا، الوہیت کے مقام پر پہنچانا، عبودیت کے درجے تک پہنچا دینا، یہ سب سے بڑا حرام کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور اللہ کے مخلوقات میں سے کسی اور مخلوق کے لیے روا اور جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے جس نے ہمارے نبی کو نبی بنایا، رسول بنایا، شاہد بنایا، خوشخبریاں دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا، اور ہمارے اور آپ کے اوپر ان کے اوپر ایمان لانا واجب قرار دے دیا، ان کی تائید و نصرت کرنا واجب قرار دے دیا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا واجب قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اللہ کے کسی مقرب ترین نبی اور رسول کو اللہ کے درجے پر، رب کے درجے پر پہنچانا یہ حرام ترین ہی نہیں، سب سے بڑا حرام کام ہے۔ اور جو شخص شان رسول میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اونچا کیا اور ربوبیت، الوہیت کے درجے پر رکھا، اللہ کے مقام پر رکھا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور ہمیشہ اگر اسی عقیدے پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں ہم نہ کمی کریں گے، نہ نقص اپنی طرف سے کریں گے، اور نہ ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کا بہانہ لے کر خرافات، بدعتیں اور شرکیہ امور کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو صحیح سالم رکھے اور ہر اس عمل سے محفوظ اور معمور رکھے جس سے ہم کفر کے درجے میں داخل ہو جائیں گے، جس سے ہم شرک کے درجے میں داخل ہو جائیں گے، جس سے ہم اللہ کے رسول کے احترام کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کے گستاخ ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اور توقیر کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کی شان کی تعظیم کیا جائے، آپ کے رتبے کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، ہر ان چیزوں میں جو چیزیں اللہ کے رسول سے متعلق ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعظیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بھی تعظیم داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور احترام میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سندوں سے ثابت شدہ سنتوں اور احادیث کی بھی تعظیم داخل ہے، آپ کی سنتوں کی تعظیم داخل ہے، اور وہ شریعت مطہرہ، وہ پاک شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے
اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس شریعت کی بھی تعظیم، احترام اور توقیر، ادب کرنا فرض اور واجب ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض اور واجب ہے، آپ کا سب سے بڑا حق ہے، ایسے آپ کے ناموں کی بھی تعظیم کی جائے۔ لیکن ناموں کی تعظیم کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ ہم جب نام سنیں تو اپنے انگوٹھے کو آنکھ اور منہ میں لگائیں، بلکہ ناموں کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کا جب نام لیا جائے، مبارک نام، تو نام کے ساتھ باادب طریقے سے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کو نبی اور رسول کہا جائے۔ آپ کے نام کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ اس طرح پیش کیا جائے جس طرح ہمارے خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور صحابیات پیش کیا کرتے تھے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب قابل احترام کے ساتھ ہی ساتھ جس نبی کی ذات کی تعظیم ہے، اس کے ناموں کی تعظیم ہے، جس نبی نے جو فرمایا احادیث رسول، اس کی بھی تعظیم ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرنا ہے۔ آپ کی سنتوں کی تعظیم ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول کی تعظیم کرنا ہے۔ آپ پر اتاری گئی پاک شریعت جو راہ نجات ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فوز و فلاح اور سرفرازی کا ضامن ہے، اس کی بھی تعظیم کرنا ہے۔ اب ذرا بتلائیں کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، اللہ کے رسول کے ناموں کی تو تعظیم اپنے من پسند کر رہا ہے، آپ کی سنتوں کی تعظیم اپنے من پسند کر رہا ہے، آپ کی شریعت، آپ پر اتاری گئی شریعت مطہرہ کی تعظیم، احترام، ادب من پسند کر رہا، کیا وہ نبی کی شان کی حفاظت کر رہا ہے یا نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ کون سی شریعت کی آج چند مسلمان پابندی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی شریعت میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ توحید ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت میں جو سب سے پہلی چیز ہے شرک سے انکار ہے۔ اللہ کے رسول کی شریعت میں جو دوسری چیز ہے آپ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی سنتوں کی پابندی، آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا۔ کون سے مسلمان ہیں آپ کی شریعت میں ارکان اسلام میں سے نمازوں کی پابندی، دن اور رات میں 5 مرتبہ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ دینا، حسب طاقت حج بیت اللہ کرنا اور دیگر امور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں اخلاص اپنانا۔ آج دیکھ لیجئے مسلمانوں، میری بات کو سننے والے، دعویٰ تو ہمارا کھوکھلا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے دین کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کی شریعت کو پسند کرنے والے ہیں، ہم سب جان دے دیں گے، رسول کی شریعت کو ہم بے عزت نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی پھوہڑ انسان رسول کی شریعت پر حملہ کرے گا تو ہم دفاع کریں گے شہادت حاصل کرنے کی خاطر۔ لیکن ذرا ہر مسلمان اپنے اوپر ذرا فٹ کرے کہ نبی کی شریعت کا وہ احترام، تعظیم، توقیر کتنا کر رہا ہے۔ ٹھنڈی کی راتیں ہیں، لحام میں لیٹے ہوئے ہیں، مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہا، کہاں ہم اپنے گرم اور نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتے ہیں؟ کہاں ہم حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچتے ہیں، حلال کو حلال سمجھ کر اسی کو کرتے ہیں؟ کمائی کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، اعمال کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، کردار کا معاملہ ہو، باہمی رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں ان کے نبھانے کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ ہو، دین کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جو اللہ کے رسول کا مرکزی عمل تھا جس پر اللہ کے رسول نے ابھارا ہے، کہاں ہے؟ بدعتوں سے توبہ کہاں ہے؟ فلم بینیوں سے توبہ کہاں ہے؟ گانے بجانے کی چیزیں خرید کر گھروں میں شیطان کو لا کر بٹھانے کا معاملہ کہاں تک ہے؟ 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے،
کدھر سے نکلے؟ یاد رکھو، یقین رکھو شریعت پر کہ یہی راہ نجات ہے، یہی راہ ترقی ہے، یہی راہ حفاظت ہے، یہی راہ غلبہ ہے۔ اور جب شریعت کا اس طرح ہم احترام نہیں کریں گے جس طرح احترام کرنے کا حکم ہمارے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے نبی کے پروردگار نے دیا ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے، جس کی حفاظت ہمارے سلف صالحین، خلفائے راشدین، صحابہ و صحابیات اور دیگر احباب نے کیا ہے، اگر اس طرح ہم اپنے اللہ کے رسول کے پر اتاری گئی شریعت کا احترام، تعظیم، تائید، توقیر، ادب، احترام نہیں کریں گے تو کیسے ہم نبی کے نام کا احترام کر پائیں گے؟ کیسے نبی کی ذات کا احترام کر پائیں گے؟ کیسے نبی پر اتارے گئے معجزہ کے طور پر کلام مقدس کا احترام کریں گے؟ نبی کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کا احترام کیا جائے، جو آپ کی بچیاں ہیں، جو آپ کے داماد لوگ ہیں، جو آپ کے نواسے لوگ ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آل بیت کا احترام کیا جائے۔ یہ بھی نبی کی شریعت، نبی کی تعظیم میں داخل ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آج جو محرم کے مہینے میں یا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نام پر یا ان کی شہادت کا جھوٹا مکارانہ بہانہ بنا کر جو شرکیہ بدعیہ کام کیے جاتے ہیں، جو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے یا علی المدد یا حسن المدد یا حسین المدد یا فاطمہ المدد وغیرہ وغیرہ، یہ نبی کے آل کی تعظیم ہے؟ قطعا نہیں۔ زبان سے بھی ان کا احترام کیا جائے، دل سے بھی ان کی تعظیم کیا جائے، اور جس طریقے پر وہ چلے ہیں، جس طریقے کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اسی طریقے کو اپنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں آپ کے سارے صحابہ کرام، اللہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہے، ان سارے صحابہ کرام کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، توقیر کی جائے، یا جو بھی چیزیں اللہ کے رسول سے جڑی ہوئی ہیں، جو بھی چیزیں اللہ کے رسول اکرم سے ملی ہوئی ہیں، چاہے وہ دور کی چیزیں ہوں، چاہے وہ نزدیک کی چیزیں ہوں، ساری چیزوں کی تعظیم، توقیر، احترام اور ادب کیا جائے۔ کیا آج ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات اور صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں؟ یا ہر وہ معاملہ جو اللہ کے رسول سے دور سے جڑا ہوا ہے یا نزدیک سے جڑا ہوا ہے ہم تعظیم کرتے ہیں؟ آج دیکھ لیجئے سید وہ کیا نام ہے اس کا، سلمان ندوی، تو اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو منافق کہتا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام پر تولانا طعن کرتا ہے، اور جو شیعوں کی تائید ہر معاملے میں کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنے کا حق ہے، اللہ کے رسول کے ناموں کی تعظیم کی جائے جس طرح آپ کے ناموں کی تعظیم کا حق ہے، اللہ کے رسول کے حدیثوں کی تعظیم کی جائے، بیان کیا جائے، پھیلایا جائے، عمل کیا جائے اور اسی کی طرف دعوت دیا جائے۔ اور بدقسمتی چند مسلمانوں کی یہ ہے کہ اگر کوئی ہندوستان یا پاکستان کے اندر ایسا گروہ پایا جاتا ہے جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فرقہ ناجیہ کا نام دینا سب سے صحیح بات ہے، جو اپنے آپ کو بیچارے اہل حدیث کہتے ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا عمل، جن کی فکر، جن کی سوچ، جن کی دعوت قرآن اور حدیث رسول کی طرف ہے، اور قرآن اور حدیث رسول کی طرف اس انداز سے ہے، قرآن اور حدیث کو اس انداز سے سمجھتے ہیں جس انداز سے صحابہ کرام سمجھتے تھے، آن ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہوئے شرماتے ہوئے اہل خبیث کہتے ہیں، اور معلوم کن کن گندے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، وہی آدمی شریعت مطہرہ کی تعظیم کر سکتا ہے، نبی کے صحابہ کی تعظیم کر سکتا ہے، نبی کی سنتوں کی تعظیم کر سکتا ہے، نبی کے سے دور یا قریب سے جڑی ہوئی چیزوں کی اور آل بیت کی تعظیم کر سکتا ہے، جو اپنے داہنے ہاتھ میں قرآن کو لے، بائیں ہاتھ میں احادیث رسول کو لے اور قرآن و حدیث کو اس امت کے سب سے افضل لوگوں کے منہج و طریقے پر سمجھے اور عمل کرے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیوں، یہ چیز حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، بڑے گناہ، دنیا اور آخرت میں تباہی کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بہانہ لے کر آپ کے قدر کو، آپ کے مقام کو، آپ کی حیثیت کو آپ کے اعلیٰ مقام سے اوپر کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، آپ کے قدر کو بڑھایا جائے، یہاں تک بڑھایا جائے کہ ان کے قدر کے برابر، ان کے احترام کے برابر کسی کا احترام نہ ہو، لوگوں میں سے کسی کا احترام نہ ہو۔ آپ کے احترام، تعظیم اور تکریم اور توقیر میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر، مقام، حیثیت، رتبہ، منزلت کو اتنا بڑھایا جائے کہ اس کے برابر اللہ کے رسول کے امتیوں میں سے کسی کا رتبہ نہ تسلیم کیا جائے، نہ مانا جائے، اور نہ ہی کسی امتی کی تعظیم اتنی کی جائے جتنے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آج فقہی گروہوں میں بٹے ہوئے بہت سارے لوگ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور فرمان کو صحیح احادیث سے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی تعظیم۔ سب کے فرمان قربان جائیں، سب کے اجتہادات قربان جائیں نبی کے فرمان پر، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے فرمان سے، ان کی سنتوں سے آگے نہ بڑھا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، مومن کہنے والو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی یہ بات نہ کہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے پہلے کوئی بات نہ کہو، اور جب اللہ کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے، کوئی حکم آ جائے کسی بھی وقت، فاستمعوا لہ وانصتوا، تو کان لگا کر اللہ کے رسول کے قول کو، اللہ کے رسول کے قول کی تعظیم کرتے ہوئے، توقیر کرتے ہوئے، ادب و احترام کرتے ہوئے کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص یا اللہ کے رسول کچھ بیان کریں تو وہاں ہنگامہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں کرو، یا اللہ کے رسول کی حدیث اگر بیان کی جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموشی سے سنو۔ کسی بھی مسلمان کے لیے خاص طور پر یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ اپنی بات کو یا کسی بھی امتی کی بات کو، اپنی رائے کو یا کسی بھی امتی کی رائے کو، اپنے فیصلے کو یا کسی بھی امتی کا فیصلے کو اللہ کے رسول کی رائے پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے فیصلے پر آگے بڑھا دے، جائز نہیں، حلال نہیں۔ بلکہ ہاں، اگر کسی کی بات اللہ کے رسول کے فرمان کی تائید کرتی ہے تو اسے لیا جائے گا، عمل کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا، لیکن اگر تائید نہیں کرتی ہے تو قطعا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بھاری اور بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور اپنی بات کو اونچی آواز میں اس طرح نہ کہو جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کے سامنے کہتا ہے۔
اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے زور زور سے چلا چلا کے باتیں کرتے ہو، ایسا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اگر تم اللہ کے رسول کے حدیث سے آگے بڑھو گے، آپ کی رائے سے آگے بڑھو گے، آپ کی رہنمائی سے آگے بڑھو گے، اپنی رائے اور اجتہاد کو آگے رکھو گے، اپنے نبی کی امتیوں میں سے کسی بھی بڑے سے بڑے امتی کی رائے کو آگے رکھو گے اور چلا چلا کر کے بات کرو گے، تو تمہارے اعمال رائیگاں بیکار ہو جائیں گے اور تمہیں احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ لیجئے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ تعالی نے بالکل منع فرمایا ہے، حرام کہا ہے، کیا ہے، روکا ہے، کس چیز سے؟ کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے فرمان صحیح احادیث کے سامنے آواز بلند کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرے یا آپ کا جب نام لے تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں ایسا مخاطب کرے یا ایسا نام لے، بلکہ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، باریک اور پست آواز میں ایسا کرے، مخاطب کرنے میں بھی تعظیم ہو، تقریر ہو، اجلال ہو اور اعظام اور ادب اور احترام ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم میں، احترام میں ہم لوگوں جیسے نہیں ہیں کہ جیسے تم کو تو اے عطا الرحمن، ایسا نہیں کہو گے اے محمد، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا النبی کہا ہے، بلکہ اپنے خطاب میں، بات چیت میں، معاملات میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں پر ممتاز رکھنا، منفرد رکھنا، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، ان کی امتیوں پر ایک واجب حق ہے، جو اس ایمان میں سے ہے جس پر جو ایمان لانا واجب ہے۔ یہی کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جس طرح ایک انسان، جب تک ایک انسان دوسروں سے اپنے نبی کو تعظیم میں، توقیر میں، احترام میں، ادب میں منفرد نہ رکھے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول کے آداب اور تعظیم میں سے بھی قطعا نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے تو کھڑے ہو جایا جائے، جیسا کہ آج ہمارے ملکوں کے کچھ جماعتوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ مجلسوں میں جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو کھڑے ہو کر بھیجنا فرض اور واجب سمجھتے ہیں، اور ایک آواز میں، ایک لے میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور صبح ان کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تعظیم اس لیے کرتے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ہم اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری مجلس میں اللہ کے رسول اپنی ذات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں یہاں عقیدے کی کمی ہے، اللہ کے رسول اکرم سے اب دنیا میں کبھی نہیں آ سکتے، اب دنیا میں کبھی نہیں آ سکتے۔ خود فرمان رسول شاہد ہے کہ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں قبر سے نکلوں گا۔ دنیا میں اللہ کے رسول کی واپسی ناممکن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد دنیا میں ایک پل کے لیے بھی آنے کی مہلت مانگے اسے مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کے پر درود و سلام پڑھا جائے جتنا ہو سکے، اپنے اپنی آواز میں، کھڑے بیٹھے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن کھڑے ہو کر ہی پڑھنا یہ لوگوں کی گڑھی ہوئی بات ہے۔ اگر نہ سمجھ میں میری بات آ رہی ہو تو ذرا سوچو، نماز کے اندر بہت سارے علماء کرام نے آخری تشہد کے اندر درود شریف پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، بلکہ اس نماز کا ایک رکن اور ایک پلر قرار دیا ہے۔ اتحیات کے بعد درود شریف کھڑے ہو کر پڑھتے ہو یا بیٹھ کر پڑھتے ہو؟ بولو، جو تم یہ کہتے ہو کہ نبی پر درود کھڑے ہو کر پڑھنا
ضروری ہے۔ دوسری دلیل، آپ سوچو، حکم ہمیں ملا ہے کہ جب بھی میرا نام سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ ہے جو میرا نام سننے کے بعد میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ خطبہ جمعہ کے اندر یا ہماری یہ تقریر آپ سن رہے ہیں، میں نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جمعہ کے خطبے میں خطیب کتنی بار کہتا ہے جب بھی درود شریف سنو گے کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے؟ اور کون سا ایسا وقت ہے جس میں ہمارے پیارے حبیب پر لوگ صلاۃ و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کرتے ہیں جس طرح شریعت نے اجازت دی ہے؟ کیا اللہ کے رسول بیک وقت ہر مجلس میں حاضر ہوتے ہیں؟ میرے بھائیو ساتھیو، ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ، اعمال کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے نبی کی پیروی، نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت، نبی کی راہ پہ چلنا، نبی کی اطاعت کرنا اور نبی کی تعظیم اور توقیر کرنا۔ حضرت عمر بن الخطاب امیر المومنین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر دو آدمیوں کی تیز تیز سے بات چیت کرنے کو سنا۔ اتنا تیز بول رہے تھے، کچھ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کی آواز تیز ہو گئی، زور زور سے نکلنے لگی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اتدریان این انتما، کیا تم لوگوں کو کچھ پتا ہے کہ تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ پھر کہا من این انتما، تم لوگ کہاں سے آئے؟ تم لوگ نہیں جانتے ہو کہ مسجد نبوی کے اندر ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس ہو، کہاں سے تم لوگ آئے ہو بھائی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا لو کنتما من اہل المدینہ لأوجعتکما ضربا، اگر تم لوگ مدینہ کے باشندوں میں سے ہوتے تو میں تمہیں مار کر کے تکلیف پہنچا، پیٹتا تم لوگوں کو۔ قبر رسول قریب ہی میں ہے، مسجد نبوی کے اندر ہو اور زور زور سے چیخ رہے ہو، یہ احترام اور تعظیم۔ گویا قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جائیں گے تو چیخ اور چلا کر باتیں نہیں کریں گے۔ اللہ باقی رکھے سعودیہ عربیہ کی حکومت کو اور ان کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی حج اور عمرے کے ایام میں ہمارے ہندو پاک کے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ اگر یہاں کی پولیس انہیں توحید نہ سکھائے، یہاں کی پولیس انہیں سنت رسول نہ سکھائے تو اللہ کے رسول کے قبر مبارک کی مٹیاں چرا لے جائیں گی۔ کیا کیا خطوط بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے، بگڑی بنانے کی فریاد کی جاتی ہے، آہو بکا کی جاتی ہے، چلاہٹ کی آوازیں آنے لگتی ہے، لیکن اللہ اس حکومت توحید کی حفاظت فرمائے، ان کی کمیوں کو دور فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ توحید کا پاسباں اور سنت نبی کا محافظ بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا منع ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور سارا کا سارا عمل رائگاں اور برباد ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ بلکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو نہ جانے میں نہ سمجھے میں ناراض نہ کر دیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی تعریف فرمائی ہے جو بندہ سورہ حجرات کی وہ آیت کریمہ جو میں پڑھا ہوں، وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، سننے کے بعد اپنی آواز دھیمی نکالنے لگے۔ جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اللہ کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو، تو دھیمی نکالنے، آہستہ بولتے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کرام تو جلدی منہ نہیں کھولتے تھے،
اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کے اندر، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے لیا ہے، ان کی لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ان کے دل کو، امتحان لیا تاکہ ان کے دل کو تقوی طہارت سے لبالب بھر دے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جو قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، چنانچہ یہ بات لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کیا جائے اس کی رضا کے خاطر، اور اسی کی طرف اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنے اور پیش رہنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، احترام میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، خالی نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، جیسے کوئی کہے یا محمد، یا احمد، یا اے ابو القاسم، اے حاشی، بلکہ کیا کہا جائے، اے اللہ کے نبی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 63 کے اندر بیان فرمایا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو اس طرح رسول کو مت پکارو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ممانعت ہے، روکا گیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی ان کے نام کے ساتھ پکارا جائے، کیونکہ خالی نام کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکارنا یہ بد ادبی ہے، برا ادب ہے، اور بلکہ یہاں تعظیم ظاہر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اگر نام اے محمد یا احمد، تو یہاں کوئی تعظیم بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے، جیسا میں نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی صحیح احادیث آئی ہیں اس کی تعظیم کرنا، ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول اگر آپ کے سامنے موجود ہوں، کچھ رہنمائی کر رہے ہوں، کچھ حکم دے رہے ہیں، تو آپ اپنے پاس موجود اللہ کے رسول کو ان کی تعظیم جس طرح کریں گے، اسی طریقے بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعظیم کی جائے، مکمل طریقے سے آپ کے کلام کی، آپ کے فرمودات کی، آپ کی نشاندہیوں کی، آپ کی حدیثوں کی کیا جائے، تعظیم کی جائے۔ اور یہاں تک کہ بہت سارے سلف صالحین میں سے، سلف میں سے ایسے گزرے ہیں کہ جب تک وضو نہیں کر لیتے وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے تو ان کی تکلیف کا احساس سامنے والے کرتے، اور ان کے پیشانی سے پسینے بہنے لگتے تھے کہ کتنا سخت اور ادب اور تعظیم والا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم میں سے کہ آپ کے آثار کی تعظیم کی جائے، جو اللہ کے رسول کے آثار ہیں ان کی تعظیم کی جائے شریعت کے حدود میں۔ اور آج جو آپ کے آثار کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے بال ہے، یہ جوتیاں ہے، یہ سب انڈیا اور پاکستان کے پیٹ کے پجاری علماء مکار اور فرادی ہیں، بالکل فرادی کرتے ہیں۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ کے سر میں آگے کچھ بال کا گچھا تھا، اور اللہ کے رسول کے دست مبارک ان کے بال کے گچھے پر پڑا، یہاں تک کہ وہ جب نیچے تاکتے تو بال نیچے آ جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے چھلا لو۔ حضرت ابو محذورہ نے کہا اس بال کو میں کیسے چھلاؤں جس بال پر ہمارے آقا کا مبارک ہاتھ پھرا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے آداب کا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، نہ افراط کرنا چاہیے، نہ تفریط کرنی چاہیے، نہ حد سے گھٹانا چاہیے، نہ حد سے بڑھانا چاہیے۔ یہ چند باتیں اللہ کے رسول اکرم کے سب سے اہم حق، آپ کی توقیر اور تعظیم کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعظیم کرنے کی توفیق دے جس طرح تعظیم کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمارے خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اللہ کے رسول کی بیویوں اور اہل بیت نے کیا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔